فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین، کاشانۂ بصیرت کے یوٹیوب چینل پر ہم پڑھ رہے ہیں کتاب لوگو میں فاطمہ ہوں، حصہ اول، اور ریڈنگ کا ہے یہ پارٹ نمبر 11، اور یہاں پر کتاب کے صفحہ نمبر 128 پر ریڈنگ کا آغاز کرتے ہیں۔ یہ بھی ساتھ ساتھ بتاتی چلوں کہ ہم نے جیسے کہ آغاز میں بتایا تب ہم نے ترتیب فہرست پڑھی تھی کہ یہ کتاب یعنی کہ یہ حصہ کل 22 فصول پر مشتمل ہے، اور ہم اس وقت تیسری فصل کو پڑھتے ہوئے یہ تیسری فصل کا میرے خیال سے یہ تیسری نشست ہے۔ تیسری فصل کا عنوان تھا خاتون جنت احادیث کی نظر میں، اور اب آئیے ہم اس پارٹ میں ریڈنگ کا آغاز کرتے ہیں۔ ہیڈنگ ہے افضلیت خاتون جنت۔ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ اگر صفحہ ہستی پر حضرات علی علیہ السلام، فاطمہ سلام اللہ علیہ، حسن حسین علیہ السلام سے کوئی اور بہتر اور برتر ہوتا تو اللہ مجھے حکم دیتا کہ میں میدان مباہلہ میں صرف انہی کے ساتھ آؤں، لیکن پروردگار عالم نے مجھے حکم دیا کہ میں اہل بیت علیہ السلام کو لے کر میدان مباہلہ میں آؤں۔ علی و فاطمہ حسن و حسین علیہ السلام کائنات میں سب سے افضل ہیں، اور میں ان کے وسیلے سے قوم نصارہ پر غالب آیا۔ انورٹڈ کاما کلوز۔ حوالہ ہے ینابع المودت، صفحہ نمبر 244۔ اگلی ہیڈنگ آ گئی اصحاب کسا کا گھر جنت میں۔ اس ہیڈنگ کے ساتھ کیا تفصیلات ہیں آئیے پڑھتے ہیں۔ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ اصحاب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا کہ اور جو لوگ ایمان لائے اور اعمال صالح انجام دیے وہ درخت طوبہ کے مالک ہیں، اور وہ درخت ان کے گھر میں کھڑا ہے۔ یہ کون لوگ ہیں؟ یہ سوال کیا تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ طوبہ جنت کا ایک درخت ہے، اور اس کی جڑ میرے گھر میں ہے، اور اس کی شاخیں جنت میں ہیں۔ پھر یہاں پہ لکھا ہے ساتھ ہی کہ اصحاب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بیان ہے کہ ہم نے عرض کیا کہ ایک دفعہ ہم نے جب پہلے آپ سے یہ پوچھا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا تھا کہ طوبہ جنت کا درخت ہے، کہ اس کی جڑیں حضرات علی علیہ السلام، فاطمہ سلام اللہ علیہ اور حسنین کریمین علیہم السلام کے گھر میں ہیں، اور اس کی شاخیں جنت والوں کے اوپر ہیں۔ تو رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک میرا اور علی و فاطمہ کا جنت میں ایک ہی گھر ہے۔ انورٹڈ کاما یہاں پر کلوز ہو گیا۔ ساتھ ہی لکھا ہے کہ سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ جنت میں ایک درجہ اور مقام ہے، اس درجے کے حصول کے لیے وسیلے کی ضرورت ہے، اس لیے اللہ سے جب سوال کرو تو پھر وسیلے کے لیے تمہارا سوال ہو۔ انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا۔ صحابہ کرام رضی اللہ نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ کیا جنت میں کوئی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ ہوگا؟ تو آپ نے فرمایا کہ علی و فاطمہ حسنین کریمین علیہم السلام میرے ہمراہ ہوں گے۔ حوالہ ہے مقتل الحسین خوارزمی، صفحہ نمبر 44۔ اب آئیے اگلی حدیث پڑھتے ہیں کہ جس کا حوالہ پہلے نوٹ کر لیتے ہیں۔ احقاق الحق، جلد نمبر 6، صفحہ نمبر 157 اور 191۔ اس کو پڑھنے کے لیے ہم کتاب کے صفحہ نمبر 130 پہ آ گئے ہیں، کیونکہ ہم ترجمہ پڑھ رہے ہیں، اور جو اس کی عربی تھی وہ پیج 129 پر تھی، اور حوالہ بھی 129 پر پیج پہ تھا۔ تو آئیے ترجمہ اس کا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں
شجر ہوں، سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا اس کی شاخیں، اور علی علیہ السلام اس کی جڑ، اور حسنین کریمین اس کے ثمر ہیں، اور ہمارے جو دوست ہیں وہ اس درخت کے پتے ہیں، اور ہم سب جنتی ہیں، انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا۔ پھر لکھا ہے حدیث نبوی ہے کہ میں، فاطمہ، علی علیہ السلام، حسن حسین علیہ السلام سب ایک جگہ جمع ہیں، سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا میزان کائنات میں شریک ہیں، انورٹڈ کاما یہاں پر کلوز ہو گیا۔ پھر اس کے بعد آگے چلتے ہیں، ہیڈنگ آ گئی میزان میں اشتراک، لکھا ہے حدیث نبوی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں علم کی میزان ہوں، اور اہل بیت علیہ السلام اس میزان کے اجزاء ہیں، ائمہ معصومین علیہ السلام اس میزان کا عمود ہیں، عین میم واو دال۔ یہ وہ میزان قدرت ہے کہ جس میں ہمارے دوستوں اور دشمنوں کے اعمال تولے جاتے ہیں، انورٹڈ کاما کلوز۔ حوالہ نوٹ کیجئے، مقتل الحسین خوارزمی، صفحہ نمبر 107۔ اور اب اگلی ہیڈنگ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا اور سفینہ نوح۔ آئیے تفصیلات پڑھتے ہیں۔ پروردگار عالم نے جب قوم نوح کو معذب، میم عین زال بے، اور زال کے اوپر تشدید ہے، معذب کرنا چاہا تو حضرت نوح علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ درختوں کی لکڑی کے تختے بنائیں۔ جب حضرت نوح علیہ السلام نے تختے تیار کیے، لیکن انہیں یہ معلوم نہ تھا کہ اب ان تختوں کو کیا کریں گے، تو کہ کیا کریں ان تختوں کا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نازل ہوئے اور انہیں کشتی کی شکل کا نقشہ دکھایا۔ ایک تابوت بھی ان کے پاس آیا، اس میں 1,29,000 میخیں تھیں۔ ان تمام میخوں کو کشتی کے بنانے میں لگایا گیا، لیکن 5 میخیں باقی رہ گئیں۔ اس دوران جناب جبرائیل علیہ السلام نے ایک میخ اپنے ہاتھ میں لی، وہ ستاروں کی طرح چمکنے لگی۔ اسے دیکھ کر حضرت نوح علیہ السلام حیران رہ گئے۔ اللہ نے اس میخ کو زبان فصاحت عطا فرمائی۔ اس میخ نے کہا، میرا اطلاق افضل الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسم گرامی پر ہوگا، اور ان کا اسم گرامی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بن عبداللہ ہے۔ پھر لکھا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ میخ کس کی ہے، کہ میں نے اس جیسی میخ نہیں دیکھی۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا، یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام کی میخ ہے، جو افضل الانبیاء اور آخری پیغمبر ہیں۔ اس میخ کو اپنی کشتی کے پہلے حصے میں دائیں طرف لگا دو۔ اس کے بعد حضرت نوح علیہ السلام نے دوسری میخ کو اپنے ہاتھ میں لیا، وہ بھی چمکنے لگی۔ تو حضرت نوح علیہ السلام نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ میخ کیسی ہے؟ تو جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ میخ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے برادر حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے نام کی ہے۔ اس میخ پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے بائیں کی طرف لگا دو اس میخ کو۔ تو اس کے بعد حضرت نوح علیہ السلام نے تیسری میخ اٹھائی، وہ بھی ذوفشاں ہو گئی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ میخ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی ہے، جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بن عبداللہ کی دختر ہیں۔ اس میخ کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام والی میخ کے ساتھ لگا دو۔ اور پھر حضرت نوح علیہ السلام نے چوتھی میخ کو لگایا تو وہ بھی روشن ہو گئی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ حسن بن علی علیہ السلام کے اسم گرامی کی میخ ہے، اسے حضرت علی علیہ السلام کے نام کے ساتھ لگا دو۔ پھر حضرت نوح علیہ السلام نے 5ویں میخ کو ہاتھ لگایا تو اس میخ سے گریہ و بکا کی دردناک آواز بلند ہوئی۔ حضرت نوح علیہ السلام نے جناب جبرائیل علیہ السلام سے سوال کیا کہ یہ آواز کیسی ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا، یہ میخ حسین بن علی علیہ السلام کے اسم گرامی کی ہے، یہ سید الشہداء ہیں، اور اس میخ کو ان کے بھائی کے نام کے برابر لگا دو۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ارشاد خداوندی ہے کہ ہم نے سوار کر دیا نوح کو اس تختوں میں اور میخوں سے بنے سفینے پر۔ حوالہ نوٹ کیجئے، سورہ قمر آیت نمبر 13، اور اس کو پڑھتے ہوئے ہم نے پچھلے صفحہ میں نمبر بتانا بھول گئی میں، 131 تھا اور اب 132 پر آ گئے ہیں۔ لکھا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا
کہ الواح وہ تختیاں ہیں کہ جن سے سفینہ بنایا گیا، اور ہمارے اسما کی میخوں نے ان تختیوں کو ان کی جگہ پر برقرار رکھا، اور اگر ہم اس سفینے کے ملاح نہ ہوتے تو یہ سفینہ اپنے اہل کو لے کر پانی پر سفر نہ کرتا۔ حوالہ ہے طبقات الانوار حدیث سفینہ۔ اور اس کے بعد اگلی ہیڈنگ آ گئی ہے کہ حضرت زکریا علیہ السلام نے حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ کے اسم گرامی سے توسل کیا۔ تفصیلات کچھ یوں ہیں کہ حضرت امام مہدی علیہ السلام نے جناب سعد بن عبداللہ کے جواب میں ارشاد فرمایا کہ حضرت زکریا علیہ السلام نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں درخواست کی کہ انہیں اصحاب کسا کے اسماء کی تعلیم دی جائے۔ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام ان پر نازل ہوئے اور انہوں نے حضرت زکریا کو یہ مبارک اسماء سکھلائے۔ جب حضرت زکریا علیہ السلام حضرات محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، علی علیہ السلام، فاطمہ سلام اللہ علیہا اور حسن علیہ السلام اور حسین علیہ السلام کے اسماء کی تلاوت کرتے تو ان کے دل میں مسرت و شادمانی کی لہر دوڑ جاتی اور ان کی تمام مشکلات دور ہو جاتی، اور جب آپ علیہ السلام اس میں حسین علیہ السلام کو اپنے لبوں پر جاری کرتے تو آپ کی آنکھوں سے آنسوؤں کی بارش شروع ہو جاتی اور دل بیٹھنے لگتا۔ ایک دن آپ نے بارگاہ خداوندی میں مناجات کی کہ اے پروردگار، اس کی کیا وجہ ہے کہ جب میں اصحاب کسا میں سے پہلے 4 نام اپنی زبان پر لاتا ہوں تو میرے تمام ہم و غم دور ہو جاتے ہیں، اور جب میں آخری نام حسین علیہ السلام کو اپنی زبان پر لاتا ہوں تو میری آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں اور میرا دل غمزدہ ہو جاتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے اپنے نبی کے سامنے واقع کربلا بیان کیا اور فرمایا کہ کاف ہا عین یا صاد میں حرف کاف نام کربلا ہے، ہا سے مراد شہادت عطرت طاہرہ ہے، یا سے مراد یزید ہے جو حسین علیہ السلام کا قاتل ہے، اور عین سے آتش مراد ہے، اور صاد سے مراد حسین علیہ السلام کا صبر ہے۔ حوالہ نوٹ کیجئے، یہاں پر لکھا ہے سورہ مریم کی آیت نمبر 1۔ چلیے آگے چلتے ہیں، ہم پیج 133 پر آ گئے ہیں۔ لکھا ہے مروی ہے کہ جب حضرت زکریا نے حضرت امام حسین علیہ السلام کی شہادت کا قصہ سنا تو آپ علیہ السلام 3 دن تک مسجد سے باہر نہ آئے اور لوگوں کو بھی اپنے پاس نہ آنے دیا، اور گریہ و بکا میں مصروف رہے اور نوحہ پڑھتے رہے۔ اے پروردگار عالم، کیا تیری بہترین مخلوق کو ان کے فرزند کے غم میں عزادار بنا دیں گے؟ یہ انورٹڈ کاما میں یہاں پہ سوالیہ نشان ہے۔ اے پالنے والے، کیا تو یہ مصیبت ان مقدس حضرات پر نازل کرے گا؟ اے پالنے والے، کیا علی علیہ السلام اور فاطمہ سلام اللہ علیہ اس غم اور مصیبت کو برداشت کریں گے؟ اے پروردگار، کیا حضرت علی علیہ السلام اور فاطمہ سلام اللہ علیہ اس مصیبت کو برداشت کر سکیں گے؟ اے پالنے والے، مجھے ایک فرزند عطا فرما کہ اس کے وجود سے بڑھاپے میں میری آنکھیں ٹھنڈی ہوں، اور اسے میرا وارث اور وصی قرار دے، اور اسے میری طرف سے اپنے حسین کا فدیہ قرار دے، اور جب وہ مجھے عطا ہو تو اس کی محبت سے مجھے آزما، اور اس کے غم میں مجھے اس طرح مبتلا کر کہ جس طرح حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تیرے حبیب اپنے فرزند کے غم میں عزادار و سوگوار ہوں گے۔ حوالہ یہاں پر نہیں دیا ہوا لیکن انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا۔ پھر لکھا ہے پروردگار عالم نے حضرت زکریا علیہ السلام کو حضرت یحییٰ علیہ السلام عطا فرمائے۔ حضرت یحییٰ بطن مادر میں 6 ماہ مقیم رہے۔ اسی طرح حضرت امام حسین علیہ السلام صدف عصمت و طہارت میں 6 ماہ مقیم رہے تھے۔ اب حوالہ نوٹ کیجئے، بہار الانوار جلد نمبر 52 صفحہ نمبر 84۔ ہم پیج 134 پہ آ گئے ہیں، اور اب یہاں پر ہیڈنگ ہے خاتون جنت اور الہی درود و سلام۔ آئیے تفصیلات پڑھتے ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ کا کہنا ہے کہ میں ایک دن بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر تھا، اور حضرات علی علیہ السلام، فاطمہ سلام اللہ علیہ اور حسنین کریمین علیہ السلام وہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور موجود تھے۔ اس دوران حضرت جبرائیل علیہ السلام نازل ہوئے۔ ان کے پاس جنت کا ایک سیب تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں سلام کیا۔
جناب جبرائیل علیہ السلام نے آپ کو سلام کیا، حضرت علی علیہ السلام نے جناب جبرائیل کو سلام کیا، حضرت جبرائیل علیہ السلام نے امام علیہ السلام کو سلام کیا، حضرت امام حسن علیہ السلام نے جناب جبرائیل علیہ السلام کو سلام کیا، حضرت جبرائیل علیہ السلام نے امام علیہ السلام کو سلام کیا، حضرت امام حسین علیہ السلام نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو سلام کیا اور جناب جبرائیل علیہ السلام نے انہیں سلام کیا۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ کو سلام کیا، حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو سلام کیا۔ اس دوران حضرت جبرائیل علیہ السلام نے سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سیب دیا۔ رسول اللہ نے وہ سیب حضرت علی علیہ السلام کو دیا۔ حضرت علی علیہ السلام نے وہی سیب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دینا چاہا کہ وہ سیب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ سے چھوٹ گیا اور 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا، اور ان 2 حصوں سے نور پھوٹنے لگا کہ ان کی روشنی آسمان سے ٹکرا رہی تھی اور آسمان پر 2 سطریں تحریر شدہ نظر آ رہی تھی، اور وہ تحریر یہ تھی: بسم اللہ الرحمن الرحیم، پروردگار عالم کی طرف سے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سلام، علی المرتضیٰ پر سلام، فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ پر سلام، حسن و حسین علیہم السلام جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے ہیں ان پر سلام، جو ان کے محب ہیں انہیں قیامت کے دن دوزخ سے امان ہے۔ تفصیلات کا حوالہ نوٹ کیجیے: مقتل الحسین خوارزمی، صفحہ نمبر 95۔ اور اب ہم پڑھتے ہیں محبت خاتون جنت کائنات کے سامنے پیش کی گئی۔ یہ پوری ہیڈنگ ہے کہ محبت خاتون جنت کائنات کے سامنے پیش کی گئی۔ آئیے پڑھتے ہیں پیج 135۔ سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، انورٹڈ کاما، ہر حمد و ثنا پروردگار عالم کے لیے ہے، اس ذات نے علی و فاطمہ حسن و حسین علیہ السلام کی محبت کو اپنی تمام مخلوق کے سامنے پیش کیا۔ سب سے پہلے جن حضرات نے اسے قبول کیا، اللہ رب العزت نے انہیں اپنی رسالت کے لیے منتخب کیا، اور ان کے بعد جن لوگوں نے خداوند تعالیٰ کی اس امانت کو قبول کیا تو انہیں شیعہ آل محمد علیہ السلام قرار دیا۔ اللہ تعالیٰ ان سب کو جنت میں جمع کرے گا۔ حوالہ ہے المناقب المرتضویہ، علامہ کشفی، صفحہ نمبر 97۔ پھر اگلی ہیڈنگ آ گئی ہے، خاتون جنت صلوات میں شریک ہے۔ لکھا ہے جناب کعب بن اجرا عین جیم رے ہے کہتے ہیں کہ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، یعنی کہ سورہ احزاب کی آیت نمبر 56، ترجمہ کہ بے شک پروردگار عالم اور اس کے ملائکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجتے ہیں، اے ایمان والو تم بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجو جو درود و سلام بھیجنے کا حق ہے، جو کہ ہم پڑھتے ہیں ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اور آئیے پھر آگے چلتے ہیں، لکھا ہے تو ہم نے بارگاہ رسالت میں عرض کیا، یا رسول اللہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجنا تو جانتے ہیں، لیکن آپ ہمیں یہ بتائیے کہ ہم کس طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سلام کریں۔ تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم کہو اللہم صلی علی محمد و آل محمد، پروردگار محمد و آل محمد پر درود و سلام بھیج۔ یہ یہاں پہ مکمل ہوا۔ اگلی آ گئی ہیڈنگ حاکم کی روایت۔ لکھا ہے ہم نے عرض کیا، یا رسول اللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت علیہ السلام پر درود و سلام کس طرح بھیجیں؟ تو سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم کہا کرو کہ اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اور پھر آپ نے فرمایا کہ مجھ پر ہرگز 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 درود بترا بے تیرے الف نہ پڑھو۔ اصحاب نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم درود بترا کیا ہے؟ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم اللہم صلی علی محمد کہہ کر خاموش ہو جاؤ، اسے کہتے ہیں۔ حوالہ ہے
یناب المودت صفحہ نمبر 395. پھر لکھا ہے کہ بلکہ ہمیشہ اس طرح درود و سلام پڑھو، اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اور یہاں پر اس بات کا پھر حوالہ ساتھ دیا ہوا ہے، احقاق الحق جلد نمبر 9 صفحہ نمبر 237 اور کشف الغمہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 110. تو لکھا ہے کہ اس دوران اصحاب نے پوچھا، یا رسول اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت کون ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ میرے اہل بیت علی علیہ السلام، فاطمہ سلام اللہ علیہا، حسن علیہ السلام اور حسین علیہ السلام ہیں. تو اب آئیے ہم پیج 136 پر ہیں. محقق احمد اردبیلی رحم اللہ کی رائے، آئیے یہ پڑھتے ہیں. لکھا ہے، اچھی طرح جان لو کہ علامہ ہلی نے اپنی کتاب المنتہی میں لکھا ہے، المنتہی ہے یہ، المنتہی میں لکھا ہے کہ ہمارے علماء کا اجماع ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل علیہ السلام پر درود بھیجنا واجب ہے. اگر دوران نماز درود اس طرح پڑھ لیا جائے کہ اللہم صلی علی محمد و آل محمد تو درود کافی ہے، تو اللہ تعالیٰ ضرور اجر دے گا. اہل سنت کے ہاں بھی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم و آل محمد علیہ السلام پر درود بھیجنا واجب ہے. لکھا ہے اگلی ہیڈنگ، جناب کعب احبار کا بیان، کاف عین بے اور الف ہے بے الف رے. لکھا ہے، ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام کس طرح بھیجیں، کیونکہ ہمیں آپ پر درود و سلام بھیجنے کا طریقہ نہیں آتا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کہو اللہم صلی علی محمد و آل محمد. لکھا ہے، ہم پیج 137 پہ اب آ گئے کہ مقام تعجب ہے کہ وہ لوگ اس لفظ کو اپنی صلوات میں چھوڑ دیتے ہیں. اہل سنت کہتے ہیں کہ حسن سختی سین قاف تو چھوٹی نے کہا کہ صلوات میں اگر اس کا لفظ نہ بھی ہو تو صلوات صحیح ہوگی. آل میں حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے فرزند اور ائمہ معصومین علیہم السلام ہیں. پھر لکھا ہے کہ جس طرح آیہ تطہیر کے مصادیق محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، علی علیہ السلام، فاطمہ سلام اللہ علیہا، حسن حسین علیہ السلام اور امام حسین علیہ السلام کے فرزندوں میں جو ائمہ معصومین علیہ السلام ہیں، اور اس آل اطہار علیہ السلام کے مصادیق حضرات علی، فاطمہ، حسن حسین اور ائمہ معصومین علیہ السلام ہیں. اور آئیے اگلی ہیڈنگ پر ہے علامہ امینی کا موقف. لکھا ہے کہ حدیث نبوی ہے انورٹڈ کاما میں کہ اس وقت دعا قبول نہیں ہوتی جب تک حضرات محمد و آل محمد علیہ السلام پر درود نہ بھیجا جائے، انورٹڈ کاما کلوز. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم کہو اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اور آئیے اگلی ہیڈنگ ہے ابن حجر ہے جیم رے اور تبرانی، بس صرف یہی لکھا ہے. اس میں لکھا ہے کہ ابن حجر نے اپنی کتاب سوائق محرقہ صفحہ نمبر 88 اور تبرانی نے اپنی کتاب الاوسط میں لکھا ہے کہ جب تک محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آل محمد علیہ السلام پر درود و سلام نہ بھیجا جائے اس وقت تک کوئی بھی دعا قبول نہیں ہوتی، انورٹڈ کاما کلوز. حافظ ہیثمی اپنی کتاب مجمع الزوائد جلد نمبر 10 صفحہ نمبر 160 میں بیان کرتے ہیں کہ حضرت امام علی علیہ السلام کی حدیث سقہ ذرائع سے ہم تک پہنچی ہے. بہیقی اور ابن عساکر وغیرہ نے بھی اس حدیث کو نقل کیا ہے. وہ کہتے ہیں کہ دعا اور صلوات آسمان اور زمین کے درمیان معلق رہتی ہے، وہ اس وقت تک بارگاہ الہی میں نہیں پہنچتی کہ جب تک محمد و آل محمد علیہ السلام پر درود و سلام نہیں بھیجتے. ہم آ گئے 138 پیج پر. یہاں پر ہیڈنگ ہے امام فخر الدین رازی کا نظریہ، یہ جانتے ہیں. لکھا ہے علامہ صاحب اپنی کتاب تفسیر کبیر میں نقل کرتے ہیں انورٹڈ کاما کہ میرا نظریہ یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آل محمد علیہ السلام وہ ہستیاں ہیں کہ جو بندگان الہی کے امور کو بارگاہ خداوندی میں پیش کرتے ہیں، اور وہ لوگ جن کے امور کو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آل محمد علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں پیش کر دیں وہ امور مقبول ہیں.
بارگاہ خدا بندی میں جو قرب اور قرابت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آل محمد علیہ السلام رکھتے ہیں، اتنا قرب کون رکھتا ہے؟ اور اس امر میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ حضرات فاطمہ سلام اللہ علیہ السلام، حسنین کریمین علیہ السلام کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو نسبت قرابت ہے وہ کسی اور کو حاصل نہیں ہے۔ یہ بات متواتر احادیث کے ذریعے ہم تک پہنچی ہے اور یہ ایک حقیقت ہے، اس لیے ہم پر آل محمد علیہ السلام کی محبت اور اطاعت واجب ہے۔ انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا۔ یہاں پر حوالہ دیا ہوا ہے شرح شفا خفاجی اور جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 506، الغدیر جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 304۔ پھر لکھا ہے کہ امام فخر الدین نے نقل کیا ہے کہ کاف عین بے کعب بن عجرہ عین جیم رے ہے عجرہ نے کہا کہ 5 باتیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت علیہم السلام اصحاب قصہ ہیں جو مساوی اور یکساں ہیں۔ اس جملے کو دوبارہ پڑھتے ہیں کہ امام فخر الدین نے نقل کیا ہے کہ کعب بن عجرہ نے کہا کہ 5 باتوں کو جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت علیہم السلام اصحاب قصہ ہیں جو مساوی اور یکساں ہیں، وہ درج ذیل ہیں۔ اچھا، یہاں پہ اس جملے تک جو جملہ یہ بولا گیا اس کا حوالہ دیا گیا ہے تفسیر کبیر جلد نمبر 27 اور صفحہ نمبر 144۔ آئیے اب وہ 5 باتیں جو کہ یہاں پہ بتائی گئی ہیں اس کو تفصیل سے جانتے ہیں۔ پہلے نمبر پہ ہے سلام میں السلام علیکہ ایھا النبی، دوسرے میں ہے صلوات میں سب اہل بیت صلوات میں شریک ہیں، سلام علی آل یاسین۔ اور اچھا، یہاں پر یہ جو لکھا گیا سلام علی آل یاسین، اس میں حوالہ دیا گیا ہے سورہ صافات آیت نمبر 130۔ یہ تیسرے نمبر میں لکھا ہے کہ طہارت میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ارشاد ہوا طٰہٰ یعنی اے طاہر، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت علیہم السلام کے لیے ارشاد ہوا وَيُطَہِّرَكُمْ تَطْہِیرًا۔ حوالہ نوٹ کیجئے سورہ احزاب آیت نمبر 33۔ چوتھے نمبر پہ لکھا ہے یہاں پر صدقہ اہل بیت علیہم السلام پر حرام ہے۔ اور 5ویں نمبر پہ لکھا ہے کہ محبت میں جب یہ ہم یہاں لکھا ہے کہ فَاتَّبِعُونِی یُحْبِبْکُمُ اللہ، تو یہاں پر یہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 31 ترجمہ کہ تم میری پیروی کرو گے تو اللہ سے محبت ہوگی۔ یہ 5 پوائنٹ ہم نے پڑھے اور اب ہم 139 پیج پر آگے ہیں۔ ارشاد خداوندی ہے سورہ شورى آیت نمبر 22، میں تم سے اجر رسالت نہیں مانگتا مگر میرے قربا سے مودت رکھو، انورٹڈ کاما کلوز۔ پھر لکھا ہے کہ اجر رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صرف قریبی ترین عزیزوں سے محبت ہی ہے، محبت اور مودت میں اطاعت اور پیروی شرط ہے۔ اور اب آئیے اگلی ہیڈنگ ہے، اگلا نام ہے ابن حجر کا قول ہے جیم رے قول۔ لکھا ہے علامہ ابن حجر نے کہا ہے کہ کعب بن عجرہ نے بالکل صحیح اور حق کہا ہے کہ جب یہ آیہ کریمہ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما نازل ہوئی، جو کہ سورہ احزاب کی آیت 56 ہے۔ جب یہ نازل ہوئی تو ہم نے بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں عرض کیا، یا رسول اللہ، ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کس طرح صلوات بھیجیں۔ تو سید الانبیاء نے فرمایا کہ تم اس طریقے سے درود پڑھو، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اصحاب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس آیت کے نزول کے بعد بارگاہ نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں سوال کیا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے طریقہ صلوات بتایا تھا۔ یہ سوال دلیل ہے کہ صلوات میں اہل بیت علیہم السلام اور
रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शरीक हैं, वरना वो अहले बैत अलैहिस्सलाम पर सलवात भेजने का तरीक़ा मालूम न करते। और जब उन्होंने सवाल किया और उन्हें जवाब मिल गया तो अब ये बात यकीनी हो गई कि अहले बैत अलैहिस्सलाम पर सलवात भेजना उमूर इलाही में से है और वाजिबात दीन में से है, और हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस अमर पर मामूर किया गया था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उम्मत को इस अमर की तबलीग करें। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस अमर की अपनी उम्मत को तबलीग की और हुक्म खुदा पर अमल किया, क्योंकि शौकत व अज़मत और इक़्तिदार व विलायत का ऐलान है और यहाँ पर और ऐलान है, और अहले ईमान की तरफ से भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आले रसूल अलैहिस्सलाम की अज़मत का इजहार होता है। अच्छा, यहाँ पर ये पेज मुकम्मल हो गया 139, और अब हम आखिरी सफ़े पर हैं 140 पर। हदीस किस्सा का बयान, ये हेडिंग है। लिखा है, हदीस किस्सा के बारे में इरशाद होता है, इन्नमा युरिदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैति व युत्ताहिरकुम तत्हीरा। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी किस्सा यमानी उड़ाकर फरमाया था कि खुदाया ये सब मुझसे हैं और मैं इनसे हूँ। अल्लाहुम्मा इन्नहुम मिन्नी वाना मिनहुम फजअल सलावातिका व रहमतिका व मग़फ़िरतिका व रिज़वानिका अलैया अलैहिम। खुदाया ये सब मुझसे हैं और मैं इनसे हूँ, बस इन पर तेरी रहमत व मग़फ़िरत और रिज़वान की बारिश होती रहे। इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। जी हाँ, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ बारगाह खुदाबंदी में कबूल है, इसलिए अल्लाह ने मोमिनीन से चाहा कि आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम पर दुरूद व सलाम भेजें, और ख़ुद भी ऐलान फरमाया, इन्वर्टेड कॉमा, अल्लाह और उसके मलाइका मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम पर दुरूद व सलाम भेजते हैं और भेजते रहेंगे। ए अहले ईमान, तुम भी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर दुरूदो सलाम भेजते रहो। इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। नीज़ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये हदीस भी है कि और मुझ पर दुम कटी सलवात ना भेजो। आइए इसके बाद आखिरी जुमले कि असहाबे नबी ने दरियाफ्त किया कि क्या दुम कटी सलवात क्या है, तो हज़रत ने फरमाया कि अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद कहो और फिर खामोश हो जाओ, बल्कि हमेशा ये दुरूद पढ़ा करो कि अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मदिन व आले मोहम्मद। हवाला नोट कीजिए, सवाइक़े मुहरिक़ा सफ़ा नंबर 147, फ़राइदुस सिमतैन सफ़ा नंबर 35 और सफ़ा नंबर 146। तो सामईन यूँ यहाँ पर हमने चौथी फसल मुकम्मल कर ली पेज 140 पर। अब आपसे इजाज़त चाहते हैं। खुदा हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।